السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ ویورز، میں آپ کو تقریباً 14 سے 15 سال پیچھے ماضی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ 27 دسمبر 2007 کو کیا ہوا تھا۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی جو پہلی وزیر اعظم خاتون تھی بی بی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا۔ اب وہ قتل ایسے کیا گیا تھا کہ وہ ایک خودکش دھماکہ تھا، خودکش حملہ تھا جس میں وہ شہید ہو گئی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک 2022 تک دیکھیں، پاکستان کا جو نظام عدل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کے سامنے ہے، اور میں اس پہ کچھ بھی لب کشائی کرنے سے گریز پا ہوں، چونکہ پھر ہم جیسے جو جرنلسٹ ہیں ان پہ مقدمے بنتے ہیں یا انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال آج اس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی، یا جو اس کیس کو اس جے آئی ٹی کو لیڈ کرنے والے تھے، سینئر پولیس کے افیسر تھے، سابق ایس ایس پی راونوار، انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بیسیکلی وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اب 2007 میں یہ قتل تو ہو گئی دسمبر 27 کو، اس کے بعد تحقیقات چلیں، بڑی لمبی تحقیقات چلیں۔ جب تحقیقات ہوئیں تو آغاز میں سب سے پہلے نام تو آیا آصف علی زرداری کا۔ آصف علی زرداری کا نام کیوں آیا؟ کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا ذرائع کے مطابق، اور جو جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ ہیں انہوں نے بھی اپنے بہت سارے بیانات میں یہ کہا، وائس آف امریکہ نے اسے رپورٹ کیا، ٹی آر ٹی نے رپورٹ کیا، بی بی سی نے رپورٹ کیا، انڈیپینڈنٹ اردو نے، ڈی ڈبلیو نے اسے رپورٹ کیا۔ پرویز مشرف نے کہا کہ بی بی کے شہید ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو ہونا تھا، حالانکہ یہ لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بی بی کو میں نے قتل کرایا ہے، حالانکہ جو تمام شواہد ہیں، تمام ثبوت ہیں، وہ اشارہ آصف علی زرداری کی طرف کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو میرے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ مضحکہ خیز بات تب بھی کی جیسے شیخ رشید کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو پہلے مرد بنے، کیا بچوں کی طرح وہ نعرے لگوا رہا ہے میرے خلاف، حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ صرف اپنے والد کے خوف سے میرے خلاف نعرے لگوا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی تھی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس سے راونوار نے اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی، ایک تو مجھے اس میں بڑی تاخیر سے شامل کیا گیا، اور انہوں نے جو سب سے اہم انکشاف کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو رحمان ملک تھے اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے مجھے اتنا انفورس کیا، ان کے کہنے میں نے دستخط کیے، اور انہوں نے بہت پریشرائز مجھے کیا، اور انہی کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مشرف کو اس میں دھکیلا جائے، اس میں جے آئی ٹی میں اس کو ملزم قرار دیا جائے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی مظہر عباس کہتے ہیں کہ جی راونوار نے اس بات کا انکشاف کیا۔ ان کا کہنا تھا، راونوار نے کہا کہ میں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے انکار کیوں کیا تھا؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پرویز مشرف کا موقف لیے بغیر، موقف جانے بغیر تو ان کو اس میں جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ وہ اس میں شامل تھے یا نہیں، بیسیکلی ان کا موقف لینا ضروری تھا، تو میں نے ان کا موقف نہیں لیا، تو میں اس پہ سائن نہیں کر رہا۔ حالانکہ اس وزیر داخلہ کا آل آف یو نو دیٹ کہ کتنا پریشر ہوتا ہے، کوئی بھی پولیس آفیسر ہو، وہ ایس ایس پی ہو، ڈی پی او ہو، آئی جی ہو، جب اپر لیول سے پریشر آتا ہے تو وہ فیس نہیں کرنے ہوتا۔ راونوار کا کہنا تھا کہ 2010 میں ان کا اور بنیامین نامی پولیس افیسر کا نام جے آئی ٹی میں شامل کیا گیا، حالانکہ یہ قتل دسمبر 27 2007 میں ہوا تھا، یعنی کہ اس سے 2.5 سے 3 سال کے بعد جے آئی ٹی میں نام ان کا شامل کیا گیا۔ اور راونوار کہتا ہے کہ میں اس چیز سے بڑا سرپرائز تھا، پریشان تھا، میرا نام اس میں کیوں شامل کیا گیا ہے، مجھ سے یہ کیا چاہتے ہیں، میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ جتنے شکوک و شبہات تھے وہ ان میں سے کوئی بھی شک شبہ یا کوئی بھی ثبوت جو تھا وہ پرویز مشرف کے خلاف نہیں تھا جا رہا۔ یہ سب سے بڑی بات تھی۔ راونوار نے ایک اور اہم انکشاف کیا، وہ یہ تھا، ان کا کہنا تھا کہ جو بے نظیر بھٹو تھے ان کے پاس 2 بلیک بیری فونز تھے، لیکن وہ کہنا تھا کہ 3 سال تک وہ جے آئی ٹی کے سپورٹ نہیں کیے گئے، وہ جو 2 بلیک بیری تھے وہ اس کیس کی اہم کڑی تھے یا ہو سکتے تھے، اس بارے میں تو انہوں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 2 بلیک بیری سیل فونز تھے، یہ جب ان کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اس سے 3 سال بعد ہمیں دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو سابق ایس ایس پی راونوار نے انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ پرویز مشرف کی صورتحال غیر ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی معاملہ خراب ہو اس سے پہلے میں یہ بات سامنے ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ جو سابق صدر پرویز مشرف ہیں ان کا اس کیس سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور ہم نے جو تحقیقات کی اس حوالے سے ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے،
اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا. تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے فورس کیا گیا کہ جی آپ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس پہ سائن کر دیں کہ جنرل پرویز مشرف اس میں انوالو تھے. تو انہوں نے کہنا تھا اسٹل میں نے اس پہ سائن نہیں کیا اور میں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جو بے نظیر قتل کی جو تحقیقات ہیں وہ صحیح انداز میں نہیں چلائی گئی. اگر وہ صحیح انداز میں چلائی جاتی تو ہم کہیں تک پہنچ جاتے. اس کے علاوہ جو سابق ایس ایس پی سینئر افیسر ہیں پولیس کے راؤ انوار، انہوں نے یہ انکشاف کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس تمام سارے واقعے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بیت اللہ مقصود تھا اور اس کا جو آپریشنل کمانڈر تھا وہ اکرام مقصود تھا. اور اس کے بعد 18 اکتوبر کے واقعے میں جو طیب محسود کی زیر قیادت پورا ایک گروپ تھا جس نے یہ سارا کام پلان کیا. اب دیکھیں انہوں نے کیا، اس کے پیچھے یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا یہ آپریشنل کمانڈر اکرام محسود تھا. اس کے پیچھے بھی لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی جنہوں نے کہا تھا، جنہوں نے سارا ایونٹ پلان کرایا تھا. بہرحال وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تو بہتر جانتے ہی، اس کے علاوہ ادارے بھی بہتر جانتے ہیں اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ قتل کس نے کروایا تھا، جو بھی اس کے بعد تحقیقات سامنے آئی تھی. راؤ انوار کا کہنا تھا اگر اکرام محسود کو گرفتار کر لیا جاتا تو یہ سارا کیس جو تھا وہ پراپر طریقے سے سالو ہو جانا تھا، لیکن اسے گرفتار کرنے ہی نہیں دیا گیا، یا کیس کو اس قدر خراب طریقے سے چلایا گیا کہ جو ساری تحقیقات ہیں اس میں ہرد مرد ہو گئی. آپ یہ جانتے ہیں کہ تحقیقات کسی بھی جو قتل کی ہیں یا حملے کی ہیں، کسی بھی معاملے کی ہیں، وہ بڑا معنی رکھتی ہیں، اور تفتیشی کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ بکتا ہے، کروڑوں میں بکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کا نظام ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور اس میں کس قدر اور کتنے سوالیہ نشان ہیں الا ماشاء اللہ. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کو ٹھیک طریقے سے چلایا جاتا تو آج اس کا کوئی رزلٹ آتا، لیکن بہرحال اس انکشاف میں انہوں نے خود کو ہمیشہ کی طرح جیسے تمام لوگ کرتے ہیں خود کو بے گناہ ثابت کیا. انہوں نے کہا جی اسٹل میں نے جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ سائن نہیں تھے کیے کہ اس میں پرویز مشرف انوالو ہیں اور باقی تمام معاملات جو ہیں. ویورز یہ بلا شبہ ایک بڑا انکشاف ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں انکشافات تب ہوتے ہیں جب لوگ مرنے کی عمر تک آتے ہیں. ہمارے ہاں جو جرنیل ہیں وہ تب سچ بولتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پولیس آفیسرز تب سچ بولتے ہیں جب ان کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں اور تب وہ سچ بولتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں. ہمارے یہاں پالیٹیشنز بھی تبھی سچ بولتے ہیں جب وہ مرنے کی کگار پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صورتحال نہایت ابتر ہوتی ہے. لیکن میرا ان سے ایک سوال ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں، وہ ریٹائرڈ صدر ہوں، وہ ریٹائرڈ پولیس کے آفیسرز ہوں، اگر آپ خدارہ اگر آپ اپنی عزت اور باقی چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو سچ تب بولا کریں جب آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہو، اور تب سچ بولا کریں جب آپ کے پاس پار ہو، گدی ہو، طاقت ہو، تب پتہ چلے کہ سچ کیا ہے. باوجود اس کے کہ آپ سچ اس وقت بولیں جب آپ مرنے کی کگار پہ ہو، آپ بے اختیار ہو اور آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو. ویورز یہ ایک پرانا کیس تھا لیکن آج اس میں پیش رفت ہوئی تو اسی لیے یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا. ویورز مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.